اب انہوں نے تیاری یہ بھی کر لی کہ اگر خدا نہ خواستہ آیت اللہ العظمیٰ بھی شہید ہو جائیں تو نیکسٹ لیڈرشپ ہوگی. وہ لیڈرشپ ول فائٹ ٹو دا ڈیتھ. بہت تو ہپوکریسیز اگین ایٹ انپریسیڈنٹڈ وہ تو لیولز رائٹ. اگر آپ اس کی امریکہ میں جلوس نکل رہے ہیں رینی گڈ کے وہ ذکر نہیں ہوتا, جو باقی ذکر نہیں ہوتا, لیکن ادھر جو ایران کے حق میں جلوس نکل رہے ہیں, تجارتی ممالک دیگر ایگزیکیوشنز ہوں, آپ نے جواب نہیں دینا, آپ کو ادھر جمہوریت, ہمارے یہاں بھی جمہوریت کی بہت فکر پڑ جاتی ہے, مصر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور بھی لمبی لسٹ ہے ویسے لیولز آف ہپوکریسی, اٹس امیزنگ. سو ایون ایران کے حوالے سے آئی مین اٹس بین پچھلے 48 گھنٹے پیسفل رہے ہیں, پرامن رہے ہیں. ہم لوکل صحافیوں سے بھی بات کر رہے تھے, بٹ رائٹ ناؤ اگر آپ کوریج دیکھیں اٹ از لائک آل ہیل از لیٹ لوس, اور ادھر ٹرمپ کو اترنا پڑے گا. اور تشدد بھی اس کو شروع ہوا جو فورن ایجنٹس نے فائرنگ کی. ہاں, ایرانی گورنمنٹ نے نہیں تشدد شروع کیا, دے فائرڈ فرسٹ آن دا ایرانین سیکورٹی فورسز, اس کے بعد پھر وہ یہ سائیکل آف وائلنس. سو صدر ٹرمپ کا ٹریک ریکرڈ دیکھتے ہوئے 6 سال پہلے قاسم سلیمانی ہو یا 6 مہینے پہلے آپ کے ایران کے اندر پھر اٹیکس ہوں, ٹریک ریکرڈ ٹیلز یو کہ اگر یہ ہیلپ از آن دا وے کہہ رہے ہیں اینڈ بگ پرائس ول ہیو ٹو بی پیڈ, دیٹ مینس کہ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہمیت کے حامل کہتے ہیں نا پاکستان میں اٹیک ہوگا, he will do something. جو پاور میں آیا نا پاکستان میں, وہ کہتے ہیں بڑا دماغ خراب ہو گیا. یہ بھی اس کا, کیونکہ he got away with Venezuela, he is going to do something in the next 48 hours میرے خیال میں something big is going to take place. اور آپ کی نظر میں وہ کنیٹک آپشنز آتا ہے جو دکھے گا ویزیبل, جو ویزیبل ہو, جس میں ایران کو وہ نقصان پہنچا سکے, ایرانی حکومت کو اور ایرانی لیڈرشپ. ان کا یہ کہنا ویری اسٹرانگ ریاکشن انہوں نے دیا ہے 26 سالہ جو رائٹر ہے بقول ایران اور بقول امریکہ جو پروٹیسٹر ہے اس کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے, اٹس ناٹ گونا ورک آؤٹ گڈ, ویری اسٹرانگ ایکشن. صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے. وہ تو پہلے تیاری کر چکے ہیں نا, پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ ہی از آلریڈی, دیکھیں نا آج الجدید ایئر بیس بھی ایویکویٹ ہو گیا جو ٹاپ لیڈرشپ. یا بیکاز ایران بھی اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے نا, ایران نے وارننگ دے دی ہے تمام ممالک کو کہ جو ہوسٹ کر رہے ہیں امریکی ملٹری کوئی بھی انسٹالیشن, کہ دیز آر گوئنگ ٹو بی لیجٹمیٹ ٹارگیٹس. وی ول اٹیک. 4 ممالک ہیں, سعودی عربیہ, قطر, عمان, اور پھر ٹرکی نے کہہ دیا ہے کہ آپ نہ کریں ملٹری آپریشن, ملٹری انٹرونشن ول بی ڈیٹریمنٹل. ہمارا بھی پاکستان کا بھی یہی موقف ہے کہ دس از ناٹ دا سولوشن بیکاز اٹ ول ڈیسٹیبلائز دا ہول ریجن. صرف اٹس ناٹ اباؤٹ ایران, کیونکہ وہ چاہتے ہیں فریگمنٹیشن بھی نا, جو نیتن یاہو پلان ہے وہ تو ہے نا ڈیوائڈ اینڈ کانکر اینڈ رول. وہ دیکھیں نا سوڈان, صومالیہ, سیریا, لیبیا, کیا ہے وہ پیٹرن دیکھ لینا. رجیم چینج کا یہی ایگزیکٹلی ہے, تو تقسیم کرنا وہ تو پھر ہمارے لیے ڈیوسٹیٹنگ ہے. اور یہ آپ کو تقسیم کس صورت میں لسانی بنیاد پر نہیں ٹھیک ہے, بٹ آئی مین کون سے بلاکس نظر آئیں گے آپ کو پوٹینشلی, گاڈ فاربڈ اف دے ڈو پریویل اپنے پلان کے. وہ تو کلیئر ہے نا, 3 ایریاز تو انہوں نے مارک کیے ہوئے نا, کردش ایریاز, پھر وہ ایک صوبہ ہے خوزستان which is Arabic speaking, and دوسرا بلوچستان. اس کا تو آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال آپ کے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی کہ the Israeli so-called think tank MEMRI, MEMRI, Middle East Media Research Institute in Washington, announced in July 2025 that we are having a Balochistan studies project for Iranian Balochistan and Pakistan Balochistan. بالکل. So وہ تو ایک پورا تیار کر رہے ہیں نا in the larger scheme of things, but in the short run اگر if you see things going I don't see the regime change. I think the regime will survive, but میں تو ایران کی بات کروں گی 6 سے 12 مہینے میں. اگر 48 گھنٹوں میں اٹیک ہوتا ہے, آپ کا رشیا, چائنا, یو اے, یہ ممالک سارے کہاں کھڑے ہیں؟ what is their response going to be? Their response will be political and diplomatic. Both. Political and diplomatic, but the lines will be very clearly drawn. پھر ایک نئی کولڈ وار کی ہو جائے گی. چائنا, رشیا will be more solid, اور امریکہ کے ساتھ پھر تعلقات اور خراب ہوں گے, مسلم ممالک کے بھی اور گلوبل ساؤتھ کے بھی, and new lines will be drawn. جو سارا ورلڈ ہے جو اسٹیبلٹی کی طرف کوشش ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے گا. نیو ورلڈ آرڈر. ہاں, نیو ورلڈ آرڈر will be divided. It will be Trump versus the rest of the world. اور اس کے بعد میں امید رکھتا ہوں, اور بلکہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ گرین لینڈ پر حملہ کریں. And I'm going to get to Greenland because sir ادھر سے فرانس اور باقی ممالک بڑے اپسیٹ ہیں. یورپین منافقت بھی ایکسپوز ہونی چاہیے. اور آج اہم ترین ملاقات بھی ہوئی ہے سر, مگر اس سے پہلے we have to talk about ایران کی capacity and capabilities because Arakchai, foreign minister Iranian, is having most important conversations with a lot of counterparts around the world. انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمارا ہر صورتحال کے لیے, ہر سیناریو کے لیے we are prepared. یہی ان کے آرمی کی قیادت نے بھی یہی بات کی ہے. مگر جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری مکمل ریڈینس ہے فار اینی سیناریو, واٹ ڈز دیٹ مین؟ بیکاز یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے تمام تر جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ہم نے مضبوط اور اسٹرینتھن کر لی ہیں, بوتھ کوالٹیٹیولی اینڈ کوانٹیٹیولی. For Iran it's very clear, revolution is 46 years old. It's do or die moment.
اس میں آپشن ہے ہی نہیں, کشتیاں جلا کے انہوں نے کرنا, بیکاز اٹ از ناٹ اباؤٹ اینی نیوکلیئر اور اینی تھنگ, اٹ از اباؤٹ رجیم چینج. پورے انقلاب پر حملہ ہے. اٹ از ٹو انریول دا اسلامک ریولوشن. ان کے لیے تو ڈو اور ڈائی بیٹل ہے. دل گو فلیٹ آؤٹ. جس حد تک ممکن ہے وہ جائیں گے, اینڈ دے ول ناٹ اسٹاپ ایٹ اینی تھنگ. اس لیے انہوں نے وارننگ دے دی ہے کہ اب امریکہ کے 2 ایئر کرافٹ کیریئر تو نکل گئے تھے اس علاقے سے, لیکن 40,000 ٹروپس ہیں, 20 بیسز ہیں, تو نو بوٹس آن دا گراؤنڈ. بٹ جو بھی ہوگا, میزائل, ڈرونز, بومبنگ, جو بھی کہہ لیں آپ, اس قسم کی چیز. اس کی لپیٹ میں تو سر پھر بحرین اور دیگر آپ کی قطر, آل کنٹریز اراؤنڈ دیٹ, سب کے بیسز, ٹرکی میں بھی بیس ہے. تو یہ تو ادھر آگ لگ جائے گی سر. ٹوٹلی یہی تو ہے خطرہ. یہ ہے کہ یہ صرف ایران تک نہیں محدود رہے گا. یہ تو آپ, ایران از سراؤنڈیڈ بائی پاکستان اینڈ دین افغانستان اینڈ آرمینیا اینڈ آذربائیجان اینڈ ٹرکی اینڈ عراق. آپ دیکھیں نا. So how can better sense prevail, sir? Because یہ رپورٹ ہو رہا ہے کل سے انٹرنیشنل جریدوں میں بھی, ایکسیوس نے بھی کل رپورٹ شائع کی کہ ایک ملٹری آپشن کے اوپر بالکل تیار ہے صدر ٹرمپ, مگر انتظامیہ نے انہیں قائل کیا ہے کہ پہلے ایک بار ڈپلومیسی کو. جے ڈی وینس کا بھی کیا, میرے خیال میں 3 ملک رول ادا کر سکتے ہیں اس کو ڈیفیوز کرنے میں. ایک ٹرمپ کے جو فیورٹ فیلڈ مارشل ہے, ٹھیک ہے نا, جنرل عاصم منیر صاحب, جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر, بیکاز ہی ہیز credibility in Washington, in White House, and also very high credibility in Tehran. تو ایک وہ ہے, اور ان کے ساتھ and we can advise them کہ جناب last time بھی بڑی positive advice دی تھی ہم نے, we will go between Tehran and Washington, stop it, this will damage you, یہ آپ کے لیے نقصان ہے. دوسرا ہے MBS, Prime Minister of Saudi Arabia, محمد بن سلمان, ان کا ایران میں بھی اس وقت اچھا ہے, اچھے تعلقات ہیں, اور صدر ٹرمپ سے بھی. تیسرا رجب طیب ایردوان, ٹرکی, وہ اسٹرانگ لیڈر ہے, نیٹو کا لیڈر ہے, دیکھیں نا. اس کے واشنگٹن میں بہت ہے, ہی از اے فیورٹ آف ٹرمپ بائی دا وے, اینڈ ہی از ویری کلوز ٹو دا ایرانیئنز آلسو. ایران کے آج کل بڑے اچھے تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ. تو یہ 3 ممالک مسلمان ممالک ہیں جو اس کے ارد گرد ہیں, جن کا واشنگٹن میں بھی انفلوئنس اور انگریس ہے, اور جن کا تہران میں بھی ہے. وہ میرے خیال, اور جن کی بات سنی جائے گی, دے آر ٹیکن سیریسلی, دے آر ناٹ سم آف دا چھوٹی موٹی ملک, دے میٹر. They are all middle powers. اس کے اندر سے ابھی تک تو ہماری اردوغان کی ایکٹیونیس رپورٹ ہوئی ہے, طیب اردوغان کی. ترکی نے اپنا کردار ادا کیا ہے. We have not heard MBS and Field Marshal reaching out. ابھی تک کوئی نہیں کہا. I hope that they are doing something behind the scenes. Time is of essence over here. میرے خیال میں کہ if I was there sitting in Islamabad or Rawalpindi, should pick up the phone, which is secret phone ہے, اور communicate کریں کہ جناب stop this disaster. This will be counterproductive. It will put the whole region in flames. یہ تباہی آپ کے, یہ آگ بھڑکے گی تو آپ, یہ بلف نہیں ہے نا, یہ واضح کر دیجئے, یہ بلف نہیں ہے, یہ کھوکھلی دھمکیاں نہیں ہیں. اور یہ جو آگ بھڑکے گی, he is a man just going crazy at the moment, so he will do this again. But the crazy man knows کہ امریکہ کا بھی نقصان اگر اس کو بچلے ہو سکتا ہے, تو پھر the craziness can be controlled. اور وہ میرے خیال میں کنٹرول کرنا ضروری ہے, ایٹ لیسٹ کوشش تو کرنی چاہیے نا جی. مجھے مگر آپ ایک بات سمجھائیں. نمبر 1, اب یہ ٹیرفس والا بیان ان کا آیا, ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ دیز US ریسنٹ ایکشنز کہ تمام تر ممالک جو ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, ان پہ 25% ٹیکس. بائی دا وے آپ کو ابھی خبر آئی ہے نا کہ 1 گھنٹہ پہلے کہ چائنیز نے کاؤنٹر ٹیرف لگا دی ہیں اسی کے اوپر. And sir, by the way, Chinese تو, you know, they are announcing a record trade surplus right now. $1.2 trillion. 1.2 trillion last year, 20% increase from 2024. Yes. So 1. Trade surplus the highest in the history. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ایران کے خلاف سینکشن لگائے ہیں یہ غلط ہے, ہم اس کے بدلے ہم سینکشن لگاتے ہیں. Absolutely. So China تو ہر قسم کی outside interference کو ریجیکٹ کر رہا ہے ایران میں بھی, and it has the economic might to do so. ان کے پاس بات ساری ادھر ہوتی ہے نا سر, نمبروں میں وزن ہے نا, مسئلہ ادھر ہے نا, ادھر وزن آ جاتا ہے. تو اب یہ چائنا کے اس ایکشن, لیکن دیکھیں جو 3 ممالک کی میں نے بات کی, ان کا اپنے خطے میں اثر رسوخ ہے. دیکھیں نا, ٹرمپ اتنا کوئی گاڈ آل مائٹی تو نہیں بھیج نعوذ باللہ کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ہی از ڈیمی گاڈ, ناٹ ایٹ آل. آفٹر آل امریکہ کے بھی تو اس کو ڈکلائننگ امریکہ ہے جو کوشش کر رہا ہے ڈنڈا سے کنٹرول کرنے کی. مگر آپ کو اس سارے میں, یو نو, لیٹس ناٹ کڈ اینی ون,
صدر ٹرمپ کو نہ ہی کوئی ہیومن رائٹس کی بہت فکر ہے، نہ ہی کوئی ایرانیئنس کی بقا کی بہت فکر ہے. وہ تو اوپن ہے اس معاملے میں. یو ایس سینکشنز وہ بش کی طرح منافقت نہیں کر رہا. بش تو کہتا نا میں جمہوریت لا رہا ہوں عراق میں افغانستان. وہ کہہ رہا ہے نہیں آئی وانٹ ٹو رن، آئی ایم دی پریزیڈنٹ. ہاں مگر وہ جن کو ورغلا رہا ہے بغاوت کے اوپر، ان احتجاجیوں کے لیے بھی اس کے دل میں کوئی اتنا کوئی تڑپ نہیں ہے جن کے اوپر بات کر رہے ہیں. سو اسٹریٹجک یو ایس آبجیکٹیوز کیا ہیں بیہائنڈ آل دس؟ دیر نو ریئلسٹک ایک رجیم چینج تو ان سے ابھی ہوگا نہیں. سو آبجیکٹیو کیا ہے؟ از جسٹ ٹو ویکن دس رجیم، weaken and if possible damage and destroy it. جس حد تک جیسے کیوبا کو خطرہ تو نہیں نا، اس کو بھی وہ ویکن کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہے. ایران بھی امریکہ کے سامنے کھڑا ہے. تو وہ یس سر نہیں کہہ رہا نا، وہ کہتا ہے گو ٹو ہیل. یہ فرق ہے نا. جو ممالک کھڑے ہیں اسٹینڈ لے رہے ہیں. مڈورو نے بھی تو اسٹینڈ لیا تھا. بالکل بالکل ایبسلیوٹلی، اینڈ دیٹ واز بہت سے لوگوں کے قریب رائٹنگ آن دی وال کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. they knew that. سو دس آلسو مینس کہ انیویٹبلی یہ ایران اس کے سارا بیس بھی اس کے خلاف ہو جائے گا. گاڈ فوربڈ آخری سوال آپ سے پوچھوں گی، بیکاز دے ول بی آپ کو کینیٹک آپشنز دکھ رہے ہیں اینڈ دے مائٹ بی رجیم ٹارگیٹس. آپ نے ریولیوشنری گارڈز کا کہا، آیت اللہ کا کہا خاک میں بدھن. if that happens 3 نام تو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، بٹ ول دیر بی اے ونڈو آف ایکسٹریم vulnerability and chaos next door? That can be. That chaos can be there. But so far, the regime institutions are intact to control the situation. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت 30 لوگ مارے گئے تھے، جنرلز اینڈ سائنٹسٹ. میں جون کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل، ہم نے اس پہ پوری ابھی آپ کو یاد ہوگا پورے سروس چیف وائپ آؤٹ ہو گئے تھے، لیکن ود ان 48 hours the situation was controlled. اب انہوں نے تیاری یہ بھی کر لی کہ اگر خدا نہ خواستہ آیت اللہ العظمیٰ بھی شہید ہو جائے تو نیکسٹ لیڈرشپ ہوگی. وہ لیڈرشپ ول فائٹ ٹو دا ڈیتھ. بہت بہت